بیان کیا جاتا ہے کہ کزل ارسلان نام کا ایک سلطان ایک ایسے مضبوط قلعے میں رہتا تھا جسے طاقتور سے طاقتور فوج بھی فتح نہ کر سکتی تھی۔ یہ بلند اور مضبوط قلعہ خوشنما بھی ایسا تھا کہ دنیا میں اس کی نظیر کہیں مشکل سے ہی ہوگی۔ اتفاق سے ایک مرد درویش سیاحی کرتا ہوا اس قلعے میں بھی آ نکلا، اور جب اسے سلطان کے حضور باریابی حاصل ہوئی تو سلطان نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، حضرت آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے، کاٹ کاٹ کا پانی پیا ہے، ذرا یہ تو فرمائیے کہ ایسا مضبوط اور خوشنما قلعہ بھی کہیں دیکھا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کوئی دشمن اسے فتح کر سکتا ہے؟ سلطان کی یہ بات سن کر وہ درویش پہلے تو مسکرایا اور پھر سلطان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ قلعہ واقعی اچھا اور مضبوط ہے، لیکن یہ بات ہرگز درست نہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں اور تو اس میں ہمیشہ رہے گا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے جو بزرگ تجھ سے پہلے اس میں رہتے تھے، یہ قلعہ موت سے ان کی حفاظت نہ کر سکا، بالکل اسی طرح یہ تیری حفاظت بھی نہ کر سکے گا۔ تیرے بعد لازمی طور پر اس میں اور لوگ بھی آباد ہوں گے۔ اے سلطان، تجھے چاہیے کہ اپنے باپ کے عہد حکومت کو یاد کر اور اس خیال کو دل سے نکال دے کہ تو ہی سدا اس قلعے میں رہے گا۔ جو آج تیرا ہے کل غیر کا ہو جائے گا، تیرے حصے میں فقط ایک گوشہ قبر آئے گا۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسان کے دنیا سے حقیقی تعلق کا حال بیان کیا ہے۔ ہر شخص اس تگ و دو میں عمر گزار دیتا ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں اپنی آسائش اور حفاظت کے سامان فراہم کرے، یہاں تک کہ موت اس کا انجام بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور اسے یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ اب تک وہ جن چیزوں کو حقیقی سمجھتا رہا، ان کی حیثیت سب سے زیادہ نہ تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل بھی ہے کہ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مقصد ترک دنیا ہرگز نہیں ہے، وہ تو صرف یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے والے خود کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ حقیقی نفع انہیں حاصل ہوتا ہے جو دنیا کو آخرت کی